ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیاوی لین میں، دنیاوی چیزوں میں اسباب کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، اسی طرح دین کے معاملے میں بھی اسباب کا سلسلہ قائم رکھا ہے، جہاں دنیا کے لیے بھی اسباب چاہیے اور دین کے لیے بھی اسباب چاہیے۔ یہ دنیا ہے ہی دارالاسباب، اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے اس کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے پابند نہیں ہے اور اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ بغیر اسباب کے حق تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، جب چاہے کر سکتے ہیں، جیسا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ان کی حکمت ہے۔ اور سبب جتنا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، عام طور پر نتیجہ بھی اتنا ہی اچھا ملتا ہے۔ جب دارالاسباب ہے یہ کچھ سبب جیسا ہوگا، مینز جیسے ہوں گے، نتیجہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر کوئی دنیاوی لین کے سبب کو مضبوط سے مضبوط بناتا ہے۔ جیسے غذا حاصل ہونے کا ذریعہ مال ہے، مال حاصل ہونے کا یعنی غذا حاصل ہونے کا سبب مال ہے، اور مال حاصل ہونے کا سبب ملازمت ہے، یا کاروبار ہے، یا تجارت ہے، یا دکانداری ہے۔ تو آدمی چاہتا ہے کہ یہ ملازمت اور کاروبار مستحکم ہو، پائیدار ہو، جماؤ ہو اس کو، تاکہ مال برابر ملتا رہے، تاکہ کام برابر چلتے رہے۔ تو سبب جتنا مضبوط ہوتا ہے، مسبب اتنا قریب الوقوع اور قریب الیقین ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی کام بنے گا اس سے۔ ایسے ہی میرے بزرگوں دین کا معاملہ ہے۔ دین کے دنیا میں آنے کا سبب وہ دین کی محنت ہے۔ دین کی محنت جتنی طاقتور اور مضبوط ہوگی اتنا دین آئے گا، اور جب دین آتا ہے تو اعمال آتے ہیں۔ جیسے غذا ہے ویسے عمل ہے، غذا جسم کی غذا ہے اور عمل روح کی غذا ہے، اور وہ آتی ہے کہاں سے؟ دین سے۔ اور دین آتا ہے کہاں سے؟ دین کی محنت سے۔ اور دین کی محنت کا مطلب ایک اپنی ذات سے متعلق ہوتا ہے اور ایک پورے ماحول سے متعلق ہوتا ہے، اور دونوں طرح کی محنتیں تعلق رکھتی ہیں سبب سے۔ جیسے ایک ہمارا کھانا پینا ہے، ایک ہمارے بیوی بچوں کا کھانا پینا ہے، ایسے ہی ایک ہمارا عمل کرنا ہے اور ایک دوسرے مسلمانوں کا عمل کرنا ہے۔ یہ دونوں بھی محنت چاہتے ہیں۔ وہ محنت جتنی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ دین آئے گا۔ یہ محنتیں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی مختلف سجھاتے ہیں اللہ والوں کو، دینداروں کو، علماء کرام کو۔ ہوتا اصل میں یہ ہے، ایک ہوتے ہیں دین کے اعمال اور ایک ہوتے ہیں دین کے لانے کے لیے، دین کے اندر زندگیوں میں لانے کے لیے تدابیر اور محنتیں۔ تو دین کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں کمی بیشی کرنے کی اور اپنی طرف سے کوئی اسٹریٹجی تیار کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دین کے اعمال میں کمی زیادتی کرنے کی، خود سے کوئی اسٹریٹجی بنانے کی، خود کچھ نیک اعمال کو ایڈیشنل کر دینے کی، امائنڈمنٹ کر دینے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو پھر دین جو چیزیں ہوتی ہیں اگر اس میں کمی بیشی کی جائے گی تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ بدعت کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک کام جو عائد دین، وہ نیک عمل جو صورتاً نیک ہے، عائد دین کے معمولات میں شامل کر لیا جائے۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اس سے میرے لائے ہوئے دین میں تبدیلی آئے، چینج ہو جائے گا دین، اور وہ گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیروں میں سر فہرست ہے۔ بدعت جو ہے وہ شراب پینے سے، سود کھانے سے، جوا کھانے سے، رشوت کھانے سے، چوری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو احداث فی الدین جو ہے وہ بدعت ہے۔ دین میں عائد دین
اعمال میں ایڈیشنل کرنا، آگے پیچھے کرنا، اس کی اپنے طور پر کوئی طریقہ کار مقرر کر لینا. اور ایک دین کے لیے محنت ہوتی ہے، للدین کہتے ہیں اس کو، جوہد للدین، دین کے لیے، دین اسٹیبلش کرنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، دین بچانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے. تو کے لیے جو کام ہوتے ہیں ان کو ہم تدابیر کہتے ہیں. اس میں بہت فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تدابیر حسب موقع آپ اپنی اسٹریٹجی بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس میں اجتہاد سے کام لے سکتے ہیں، اس میں اجتہاد کا دروازہ بند بھی نہیں ہوتا. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد میں کتابوں کے لکھنے کا رواج ہے. کتابیں لکھی گئی تاکہ لوگوں کو حدیثیں جو ہے نا پوری ایک ساتھ پہنچ جائیں. حضور کے زمانے میں تو کتابیں اس طرح لکھی بھی نہیں تھی، اس کے ابواب بنے ہوئے نہیں تھے کہ یہ نماز کے متعلق، یہ روزے کے متعلق، یہ زکوٰۃ کے متعلق. لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس شعبے سے متعلق کیا کیا حدیثیں ہیں، اس کے لیے اس طرح کتابیں لکھی علماء نے. مدارس قائم کیے، باضابطہ کہیں بورڈنگ کا سسٹم بنایا، کہیں ویسے جو ہے نا لوگوں کے آنے جانے کا نظام بنایا. تو پہلے کوئی ایسا بورڈنگ والا مدرسے کے نام سے تھا نہیں باضابطہ. صفا اس کی سند ملتی ہے کہ صفا میں سیکھنے والے دین کے لیے ہوتے تھے، لیکن اس کا ایک خاص سیٹ اپ کہ مسلمانوں سے تعاون لیا جائے، اس میں بچوں کو رکھا جائے، اس میں فیسلٹیز فراہم کی جائیں، اس میں پڑھانے والے لائے جائیں. یہ سب تھوڑی تھا صحابہ کے زمانے میں. یہ دین ہے، دین کے لیے ہے. یہ خانقاہوں کا نظام ہے، تربیت کرنے کے لیے خانقاہیں بنائے جانا، اس میں لوگوں کا لا کے رہنا، اس میں لوگوں کو ایک 40 دن یا 6 مہینے یا سال بعد یا 1.5 سال کے لیے رکھنا، ایک نظام تھا تربیت کا. اور یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی کے خلفاء میں سے وہاں سے یہ شروع ہوا، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے زمانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نسبت جس کو کہتے ہیں احسان کی نسبت، یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر سمجھنے کی ہر وقت میں جو نسبت تھی اس میں کمزوری آ گئی تھی. تابعین میں اس میں کمزوری محسوس کی گئی. تو اس نسبت احسان کو پختہ کرنے کے لیے وہ اپنے پاس اعتکاف کراتے تھے لوگوں کو، کسی کو 10 دن، کسی کو 2 ہفتے، کسی کو 3 ہفتے، اور اتنے میں ان کا کام بن جاتا تھا کیونکہ آج تھوڑا سا کچھ کرنا ہوتا تھا. اس کو افراد تھوڑی سی آئی ہوئی تھی. تو خانقاہوں کا نظام کہ بزرگوں نے اولیاء اللہ نے خانقاہیں بنائی، اس میں لوگوں کو رکھا. وہاں لنگر خانہ ہوتا تھا، کسی کے پاس ہوتا تھا لنگر خانہ، کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. وہاں لوگوں کو اذکار وغیرہ خاص انداز میں بتائے جاتے تھے، محاسبہ کیا جاتا تھا، ان کا اعمال کی نگرانی ہوتی تھی. یہ للدین. تو خانقاہوں کا نظام للدین ہے، مدارس کا نظام للدین ہے، کتابوں کا نظام للدین، دین کے لیے جدوجہد ہے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے. تو یہ اسباب بھی جتنے مضبوط ہوتے گئے اتنا دین بچتا بھی گیا، پھیلتا بھی گیا. تو اسی دین کی تدابیر میں سے دین زندگیوں میں آنے کی دین کی جو محنت ہے، اس محنت کے تدابیر میں سے ایک تبلیغ کا کام ہے، یہ جو اس وقت پوری دنیا میں چلا. اسی وجہ سے اس کی جو پوری اسٹریٹجی ہے بعین ہی صاف لفظوں میں آپ کو نہیں ملے گی قرآن و حدیث میں، کیونکہ یہ دین ایک اشتہار ہے. اگرچہ قرآن حدیث سے استفادہ کیا گیا ضرور، ہر اصول بنانے میں قرآن پاک کی روشنی دیکھی گئی. قرآن پاک سے اس میں کچھ حصہ ملتا ہے کیا؟ سیرت مبارکہ میں کچھ حصہ ملتا ہے کیا؟ حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جتنے اصول، ضابطے، قاعدے، کام کرنے کے طریقے لیے ہیں وہ پورے سیرت مبارکہ سے لیے ہیں. اور فرمایا کہ زیادہ تر میں نے یہ اصول ابواب الفتن سے لیے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں مسلمانوں کو کیا کرنا پڑے گا، اس میں جو ہدایات حضور کی ہے اس سے میں نے اخذ کی ہیں. تو دین کے لیے ہوتی ہے یہ محنت. اور ہر علماء کرام، بزرگان دین اور دین کی فکر رکھنے والے مختلف انداز میں یہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں. کوئی پبلشنگ کے شعبے کو سنبھالا ہوا ہوتا ہے، پبلش کرتا رہتا ہے، پرنٹ کرو، لوگوں کو پبلش کرو، دو. یہ تو سوچنا پڑتا ہے اس میں کہ بھائی صحیح چیز ہو، صحیح انداز ہو، مستند ہو، اتھینٹک ہو، خامخواہ کی ادھر ادھر کی کمرشلائز نہ ہو، وہ کہ پیسے بنانے کے واسطے کچھ بھی چلایا جا رہا ہو. وہ تو ذمہ داری کرنے کی ہوتی ہے. مگر علماء حق نے بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی گئی، تشریحیں لکھی گئی، واعظ لکھے گئے، واعظ بیان چھاپے گئے، مجالس چھاپی گئی، ملفوظات چھاپے گئے. پرنٹنگ کا، پبلشنگ کا کام ہوتا ہے. پھر یہ پبلشنگ کتابوں کے ذریعے سے بھی ہونے لگی، کیسٹس کے ذریعے سے بھی ہونے لگی، اور جو دوسرے اور میڈیا ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہونے لگی، ریڈیو کے چینل ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں، ان سے بھی ہوتی ہے. یہ بھی دین کے پھیلاؤ کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ بھی علماء کرام نے اپنے انداز میں واعظ کہنا اور جناب والا مدرسہ چلانا، مجلس مقرر کرنا، تفسیر کرنا، حدیث کرنا، اس کے طریقے سے کرنا شروع کیا، کرتے رہتے، کر رہے ہیں. مسلمان بہت سے گروپ میں کام کرتے ہیں اس فیلڈ میں،
اور اس میں گنجائش ہے اور اس پر اپلائی ہوتی ہے یہ ساری چیز کہ وہ صحیح ہے، وہ اس میں غلط نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں کوئی غلط کام نہ کیا جائے وہ غلط نہیں ہوتی. جیسے میڈیا کو اگر کوئی غلط اس طریقے سے استعمال کرے دین کے لیے تو جائز نہیں ہے. ناجائز تدبیر سے دین پھیلانا نہیں ہے. چلو ہم تو دین پھیلانے کی نیت کر رہے ہیں نا، اس سے ناجائز بھی چلے گا، اس کی اجازت نہیں ہوتی. جیسے ناجائز طریقے سے پیسے کما کے غریبوں میں بانٹنا نہیں ہے. کوئی آدمی کہنے لگے مجھے مال سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے صرف غریبوں میں بانٹنا ہے، ہمارے گاؤں میں بہت غریب ہیں لہٰذا میں چوری کر کے بانٹ دیتا ہوں، ڈاکہ ڈال کے بانٹ دیتا ہوں. لوگوں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے پیسے نکلتے نہیں ہیں، ان سے چھین کے دادا گیری کر کے ان کے پیسے لے کے گن پوائنٹ پہ ان کو ڈال دیتا ہوں. تو اجازت نہیں دے گی شریعت کہ پیسے خود تو نہیں لے رہا وہ، لیکن جو ذریعہ وہ اختیار کر رہا ہے وہ غلط ہے. ایسے میڈیا کے وہ ذرائع جس میں علماء جائز نہیں بتاتے، جیسے ہر وہ ذریعہ جس میں فوٹو ہو علماء اس کی اجازت نہیں دیتے، ویسے ذریعے کو تو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کے بغیر جو ہے ان کی اجازت دی جاتی ہے. تو ان تدابیر میں سے جو دین کے پھیلانے کے لیے، دین کو دنیا میں لانے کے لیے ہیں، ایک تدبیر میرے دوستو تبلیغ کا کام ہے. دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جو ایک خاص سیٹ اپ ہے، جماعت بننا، اس میں ایک امیر ہونا اور جناب والا وہ جانا، 3 دن کے لیے ہوتی ہے، 40 دن کے لیے ہوتی ہے، 4 مہینے کے لیے ہوتی ہے، 10 دن کی بھی ہوتی ہے. ابھی میں 10 دن کی جماعت میں ہوں. آج کل ہمارے امیر صاحب سے مشورہ ہوا کہ بھئی اجتماع آ رہا ہے جون میں تو تھوڑی سی محنت صبر میں ادھر ادھر ہو جائے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 30 دن کے لیے ایسا ہوتا ہے. یہ ایک خاص سیٹ اپ ہوتا ہے، مسجد میں جا کے ٹھہرتے ہیں، ان کا اپنا ایک کام ہے، گشت کب ہونا، اجتماع کب ہونا، لوگوں کو بلانا کب، لوگوں میں بات کب کرنا، مشورہ کیسے کیا جاتا ہے، 6 نمبر بیان کیے جاتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہیں کہ بات کرنے کا دائرہ کیا ہے، لمٹ سرکل کیا ہے. 10 آدمیوں کی جماعت بنا کے بھیج دیا، عالم اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اگر ان کو انلمٹ کر دیا نا کہ جو تمہاری سمجھ میں آیا بکو، تو پھر تو دین کا پھیلے گا، بے دینی پھیلے گی پھر تو. وہ جو سرکل بنا کے دیے نا 6 نمبر کا، وہ حفاظت کے لیے ہے اور بہت ضروری ہے، اور وہی وجہ ہے کہ دین پھیل رہا ہے. اگر اس کو انسرکل کر دیے جائے، بھائی کوئی قرآن پاک لو اس کی تفسیر کر دو، کوئی حدیث شریف لو اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سنایا کر، پھر تو قابو سے باہر ہو جائے گی چیز. ایک وہ وجہ بھی ہے اس کی. ایک دوسری وجہ اور ہے، وہ یہ کہ پورے دین میں سے 6 بنیادی صفات ایسے ہیں کہ پورے دین سے ان کا کہیں نہ کہیں جا کے کنیکشن ملتا ہے. پورا دین تو نہیں ہوتا وہ جن کا مذاکرہ کرتے ہیں، لیکن ریلیٹڈ ہے وہ. ڈیٹیل اس کی دوسری جگہوں پر ہے، ڈیٹیلز اس کی علماء سے معلوم ہوں گی، لیکن ایک بنیادی طور پر بنیادی صفات آدمی میں ہے. تو یہ بھی کیا ہے، یہ جو یہ اسٹریٹجی بنائی گئی، طریقہ کار بنایا گیا ہے، یہ دین کے لیے جد و جہد میں ہے. جیسے اور ہیں ویسے یہ بھی ہے، لیکن ہر چیز اپنے فائدے کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے پھر حکم قبول کرتی ہے کہ اس کا حکم کیا لیا جائے گا، کیا لیا جائے گا. اس کے اصول ضابطوں میں میرے دوستوں ایک ایسی نزاکت ہے کہ سینکڑوں برسوں میں یہ چیز وجود میں آئی ہے، سینکڑوں برسوں میں. ایک بات یہ کہ پوری امت مسلمہ ٹوٹی ہوئی ہے، جگہ جگہ توڑ، جگہ جگہ توڑ، جگہ جگہ توڑ. کوئی مسجد میں ایک کمیٹی صحیح نہیں رہتی، محلے میں چند آدمی صحیح نہیں رہتے، ایک شہر میں چند گروپ صحیح نہیں رہتے، چند آرگنائزیشن صحیح نہیں رہتے. مسائل میں اختلاف الگ چیز ہے، دلوں کا ٹوٹا ہوا ہونا الگ چیز ہوتی ہے. آج دل ٹوٹے ہوئے ہیں، امت پوری دنیا میں ٹوٹی ہوئی ہے. اس کی پالیسی میں یہ بات شامل کی گئی کہ اس میں توڑ والی کوئی بات نہیں ہونا. یہی وجہ ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ اس میں سیاست کی بات نہیں کرنا. تبلیغ کے کام میں سیاست نہیں ہے، سیاسی ٹاپک پہ کبھی کوئی تقریر نہیں سنیں گے آپ، اجازت ہی نہیں ہے اس کی. یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، دین میں سیاست نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بہت سی چیزیں دین میں ایسی ہیں جو ہم 6 نمبر کے مذاکرے میں نہیں لاتے، مگر یہ کہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اختلاف ہے. سیاست کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اپنی بڑائی کو، اپنی خوبی کو بیان کرنا، دوسرے کو بتانا. تو دین کا کام تو ایسے نہیں ہوگا کہ میں اچھا ہوں میرے کو ووٹ، تو یہ بولنا پڑتا نا بھائی سیاست میں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، آسمان زمین کی خلافیں ملا دوں گا، بعد میں چاہے مجھ سے کچھ بھی نہ ہو سکے، میں اپنی پوری انتک کوشش کر ڈالوں گا جو مجھ سے ہو سکتی ہے. اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا، وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بندروں نے کمیٹی کی اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیشہ شیر ہی جنگل کا صدر کیوں، پریزیڈنٹ وہی ہم بھی ہو جائے. بہرحال ہوش ان کی تو چیخ پکار ہنگامہ، کسی چیز کو سدھرنے نہیں دینا. تنگ آ کے شیروں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چن لو اپنا. ایک بندر کو جو ہے بنا دیا صدر. اس سے پوچھا کہ بھائی تو جب صدر بنے گا تو کرے گا کیا؟ تو کہنے کہ جو کوشش مجھ سے ہو سکتی ہے تیرے پرابلم سالو کرنے میں وہ پوری کروں. چنانچہ تھوڑے دن کے بعد میں کسی آدمی کو کوئی مسئلہ، کسی جانور کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، وہ پریزیڈنٹ صدر صاحب کے پاس آ گیا، کہنے لگے مجھے یہ مسئلہ پیش آیا. تو وہ جس بندر پہ بیٹھا ہوا تھا، جس درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس نے چھلانگ لگائی دوسرے درخت پہ
پھر دوسرے پہ پہلے پہ، پہلے سے پھر دوسرے پہ، ادھر سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پسینہ پسینہ ہو گیا، ہانپنے لگ گیا، پھر بیٹھ گیا کر کے. کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے کا میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جتنی مجھ سے کوشش ہو سکتی ہے میں کروں گا، پرابلم سالو ہوگا نہیں ہوگا اس سے بحث نہیں ہے مجھے. تو جوڑ نہیں بیٹھتا اس کے ساتھ میں، اس میں دوسروں کو توڑنا پڑتا ہے، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا پڑتا ہے، دوسروں کی برائیاں اچھالنی پڑتی ہے، دوسروں کو بے عزت کرنا پڑتا ہے. سیاست کا سطح بھی کچھ اس طرح کا ہوا ہے. اختلاف اور بڑھ جاتا ہے اس میں. کہا کہ اس معاملے میں جاؤ مت، جن کو اللہ توفیق دے گا، جو اس قسم کے لیڈر پیدا ہوں گے مسلمانوں میں تو وہ ڈیل کر لیں گے. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں میں جوڑ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو ایک اسٹائل، ایک انداز، ایک ہی طریقے کار کے ہر جگہ کام کرنے والے ملیں گے. یہ شاید سینکڑوں سالوں میں کبھی ہوا ہے. ایک ملک میں کسی آدمی سے بڑا کام ہو گیا، ایک شہر میں کسی آدمی سے بڑا کام ہو گیا، یہ تو ہوا ہے. لیکن یہ کہ افریقہ، امریکہ، رشیا، چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، پورے مسلم ممالک، غیر مسلم ممالک، سب میں آپ دیکھیں گے جماعتوں کے نقل و حرکت اور اجتماعات اور تعلیم اور لوگوں کو جانا، پھر اس سے لوگوں کا دین پر آنا، نمازیں پڑھنا، ان کا دین کی طرف متوجہ ہونا، حلال حرام کی تمیز کرنا، سنت کی پابندی کرنا، یہ جو سلسلہ چلا ہے یہ اسی پالیسی سے چلا ہے. دوسری ایک پالیسی ان جماعت والوں کے بزرگوں کی طرف سے ایک بڑی عجیب آئی اور ایسا پرفیکٹ ہے وہ میں کیا بتاؤں آپ. انہوں نے یہ بتایا کہ مسائل میں ڈسکس نہیں کرنا، یہ علماء کا کام ہے اور اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے. مسئلہ الگ ہے، کوئی اس کو حلال بولتا، کوئی اس کو حرام بولتا، کوئی جائز بولتا ہے. تبلیغ والے بولتے ہیں کہ بھائی یہ علماء سے پوچھو، نہ ہماری فیلڈ نہیں ہوتی. اصل یہ ہے کہ مسائل میں ڈسکس نہیں کرنے کی نصیحت اور پالیسی بنانے سے مسلمانوں کے اندرون کے انتشار اور شر سے بچایا گیا جماعت کے کام کو، اور سیاست میں دخل نہیں دینے کے اصول سے بیرون کے شر سے بچایا گیا جماعت کے کام کو. اور جماعت والے جب تک یہ دو اصولوں کو فالو کریں گے نا وہ چلتے ہی رہیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تو اس میں توڑنے کی کوئی بات ہی نہیں. کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا کیا برا ہو رہا ہے. گیا چندی گڑھ ہے، چبھی چندہ دے دو تھوڑا سا مسجد کو، اچھا اور ذرا آہستہ آہستہ جاؤ. ہاں اسپیڈ سے جائے کہ نہیں. مجید بھائی بولے بہت تیز جاتے ہیں. بزرگوں میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ تھوڑا سا اضافہ فرما لیں. اور میرے دوستوں اس سے ہوتا کیا ہے معلوم، اپنی نماز میں جو کمی ہوتی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. نماز کے اندر جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے سفتے میں ہی ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور جمعہ کی نماز ایکسٹرا رہے ہمارے پاس. یہ صدقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہی ہوتا ہے. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، بہت ہی عجیب بات ہے، آپ سنیں گے تو آپ کا دل پچیج جائے گا. جب صدقے کے لیے پیسہ بندہ کسی کو دیتا ہے تو سب سے پہلے اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو. اللہ پاک کے ہاتھ میں پہلے جاتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یربی احدکم صدقۃ احدکم کما یربی احدکم فلوہ، تمہارے صدقے کو پھر میں پالتا ہوں جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو. پھر اس کو بڑھاتا ہوں، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو دوں گا. اس لیے اگر تھوڑا سا اماؤنٹ بڑھا لیا کرو اپنے ہر ہفتے کے صدقے میں تو کچھ حرج کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ خیر و برکت کی چیز ہوگی. بہت ساتھی ماشاءاللہ بڑھا کے دیتے ہیں، اللہ مبارک کرے. 100 ڈالتے ہیں ہر جمعہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے مساعی کو. اور ہمارے جو ساتھی کم ہیں، گنجائش کم ہے، آدمی جتنی ہوتا ہے اتنی دیتا ہے، تو کوشش کیا کرو. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں، وہ یہ ہے کہ یہ دین چیز ہے، دین کے لیے کوششیں ہیں، یہ تدابیر ہیں. اس میں یہ جو کام ہے یہ فردن انفرادی طور پر ہونے کے بجائے اجتماعی طور پر ہے، کلیکٹیو ہے. آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ہر کام کلیکٹیولی کیا جاتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس کا ایک خاص نتیجہ سامنے آتا ہے. جتنے یونین بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں، جتنے آرگنائزیشن بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ اجتماعی کام کرنے میں، انفرادی کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ اجتماعیت والا رنگ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور بنیادیں کیسی ہیں کہ ہر مسلمان اس کا ضرورت مند ہے، اور وہ اگر آ جائے تو دین کی فکر آ جائے بنیادی طور پر، ایمان اسلام ہو جائے، نماز کی عادت ہو جائے، علم حاصل کرنے کا شوق آ جائے، اللہ کا دھیان کرنے کی عادت آ جائے، صبح شام ذکر کرنے کی، چلتے پھرتے ذکر کرنے کی، اخلاق اچھے ہو جائیں، اکرام آ جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، اور اخلاق کا جذبہ ہو، اغراض ختم ہو جائیں. کیونکہ ہم دنیا میں تو غرض سے کام لیتے ہیں، دین کے کاموں میں بھی غرض سے ہی کام لے کے اس کا سب کلاسا مارتے ہیں. مسجد میں چندہ دینا ہے، مجھے کیا بناؤ گے، بڑا اماؤنٹ دوں گا. پریسیڈنٹ بناؤ گے، سیکریٹری بناؤ گے، ٹریزرر بناؤ گے، کیا بناؤ گے.
کام چلا گیا، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی. ایسی آرگنائزیشن ہے دین کے بہت سے کام ہوتے ہیں، تو غرض جو ہے نا جب آتی ہے تو اس میں سے برکت نکل جاتی ہے. اخلاص کے اوپر محنت اور دین کے لیے محنت. اور اس کام کی ایک خصوصیت اور ہے میرے دوستوں جو کہیں نظر نہیں ہے اس محنت کی. محنتیں بہت ہیں، آپ کو گنجائش ہے کہ آپ جس میں آپ زیادہ سوٹیبل اور زیادہ آپ کمفرٹیبل ہیں اور کنوینئنٹ آپ کے لیے زیادہ وہ ہے آرام دہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر آپ لگیں گے تو اس کی برکات اور ہیں. یہ ذرا آگے ہے نا 2-3 منٹ، ہاں 3-4 منٹ آگے. اس کی برکات اور ہیں. ایک خاص برکت اس کی میں بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی، خاص طریقے کا، وہ ہے بے طلبوں تک پہنچ جانا. وہ لوگ جن میں سے دین کا شوق ختم ہو گیا، دین کی چاہت ختم ہو گئی، دین کی عظمت ختم ہو گئی، اللہ رسول کی بڑائی ذہن سے نکل گئی، آخرت کی فکر نہیں رہی، بالکل ہی بھول گئے. جیسے غیر مسلم جیتا ہے ایسے جیتے ہیں، کبھی اللہ رسول کا نام نہیں آتا. وہ کسی کی اسپیچ نہیں سنیں گے، وہ کسی کا لٹریچر نہیں پڑھیں گے، وہ کسی ایسی ویب سائٹ پہ نہیں جائیں گے جس میں دینیات کا ان کو ذخیرہ معلوم حاصل ہو سکے. کوئی میڈیا وہ یوز نہیں کرتے، ان کو بحث ہی نہیں ہے اس لائن سے. مرنے کے بعد کے لائن سے ان کو بحث نہیں دے گی. اور ہے مسلمان، اپنے کو مسلمان بھی بولتے. یہ صرف جماعت والوں کی خصوصیت ہے ماشاءاللہ کہ یہ پہنچتے ہیں ان تک. اور یہ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اس بات پہ کہ میں کیا بتاؤں میرے دوستوں. اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو ان تک جا کر اپنے پیسے لگا کر اپنا وقت لگا کر اپنے کو اپنی حیثیت سے گرا کر. ایک چھوٹا سا آدمی ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، بڑے تاجر ہیں، بڑے سیٹ صاحب ہیں، وہ جماعت میں پھر رہے ہیں اور اس تک جا رہے ہیں. ایسے 50-60 اس کے پاس نوکر ہیں جیسے جس آدمی کے پاس گئے ہوئے ہیں، اور وہ نخرے کر رہا ہے. کبھی بولتا تم لوگوں کو ٹائم ہی نہیں رہا، جب بولے جب کیا جاتے. کبھی بولتا تم لوگوں کو غیر مسلم نہیں ملے جو مسلمانوں کے پاس چلے آگے تبلیغ کرنے. کبھی بولتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے بعد میں آؤ. کبھی بولتا بچوں سے بول بھیجا دیتا ہے کہ بولو، نہیں ہے بولو، تو بچے آگے بولتے کہ پاپا بول رہے ہیں، نہیں ہے اندر. ایک تماشا اور سب لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. مگر میرے دوستوں یہ بھگتنا ہی تو اصل اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ پاک دونوں چیزوں کو تو اللہ الغیوب ہے، وہ تو دیکھتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ محض میری رضا کے لیے، اس کے ساتھ بھلائی چاہنے کے لیے اس تک پہنچ رہا ہے، دور دراز میں سفر کر کے، آرام کو بے آرام کر کے، اپنے آپ کو کھانا پینا اپنا قربان کر کے. ظاہر ہے کہ نئی جگہ بہتوں کو نیند نہیں آتی، کھانا اپنے لائن کا نہیں ملتا، اپنی سہولت کا نہیں ملتا، وقت بے وقت ہو جاتا ہے، 50 چیزیں پیش آتی ہیں، مجاہدہ پیش آتا ہے اس میں، وہ اللہ پاک اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میرے دوستو یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے جو دین پھیلتا ہے اور دین کا سرکل بڑھتا ہے، دینداری میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا جواب نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ اس کا کوئی الٹرنیٹ ابھی تک کیا نہیں گیا ہے. اور طریقے سے اختیار کیے گئے دین پھیلانے کے، مگر یہ طریقہ کہ جو بے طلب ہو گئے ہیں ان تک پہنچ جانا، خود سے چلے جانا، اپنا پیسہ لگانا، ان سے کچھ نہیں مانگنا، بے غرض ہو کے ان کو دعوت دینا، اور پھر منت سے سماجت سے کوئی فورس نہیں، کوئی دادا گیری نہیں، کوئی ڈرانا دھمکانا نہیں. تو یہ خصوصیات ہیں. اس لیے میرے دوستو دین کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں یہ جو کوشش ہے جس کو ہم تبلیغ کی محنت کہتے ہیں اس پر آپ سنجیدگی سے توجہ فرمائیں اور حصہ لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں سنتیں پڑھ لیجیے، اور جنہوں نے پڑھ لی ہیں وہ درود شریف اور استغفار پڑھتے رہیں.